پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. دہشت گردی جس کے خلاف پاکستان کم و بیش کوئی 4 فوجی آپریشنز کر چکا ہے، اور اس دوران ہم نے دیکھا ہے کہ کافی حد تک اس میں کمی بھی آئی تھی، لیکن ایک بار پھر پاکستان کے بالخصوص 2 صوبوں میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اندر دہشت گردی ایک بار پھر نہ صرف سر اٹھا رہی ہے بلکہ یہ سرحدی علاقوں سے آگے نکل کے بندوبستی علاقوں تک پہنچ گئی ہے. کیا وجوہات ہے؟ کہاں ہمارے اسٹریٹجی کے اندر کوئی فلاز نظر آ رہے ہیں، یا پھر سرحد پار سے افغانستان سے دہشت گرد اس قدر مربوط اور منظم ہو چکے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے بہت بڑا درد سر بن چکے ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعیہ کے ماہر بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب. بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. جیسے سر میں نے اپنے ابتدائی میں کہا ہے کہ ہم نے سر کوئی کم و بیش 4 آپریشنز کیے ہیں، پھر ہم نے اب افغانستان کے ساتھ بارڈر کو فینس بھی کر دیا ہے، شاید انٹیلیجنس کا نظام بھی پہلے سے کہیں بہتر ہو گیا، لیکن اس کے مقابلے میں دہشت گردی کا سکیل مسلسل اپ ہوتا جا رہا ہے. آج بھی ہم نے دیکھا ہے کس طرح کرک کے اندر گویا کہ ایک گروہ کو وہاں پہ کوئی 22-23 لوگ ان کو ہلاک کیا گیا. پچھلے 4-5 دنوں میں دیکھے تو مسلسل اس طرح کے ہمیں ایونٹس دیکھنے کو مل رہے ہیں. پھر دہشت گردوں کی جانب سے بھی پہلے تو کہیں سرحدی علاقوں تک محدود تھی، لیکن اب بندوبستی علاقے ہیں، بالخصوص کے پی کے اندر دیکھیں تو بنو، کرک، ڈیر اسماعیل خان، اسی طرح لکی مروت. تو سر یہ کہاں پہ فلاز ہیں؟ کیا پرابلم ہے کہ چیزیں آگے جا رہی ہیں بجائے ختم ہونے کے؟ دیکھیں شرائع صاحب، بات یہ ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے دیکھیں بارہا ایک بات کی ہے کہ وی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ ہم نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ملک سے دہشت گردی ختم کریں گے، اور اس کے لیے جتنے آپریشنز کرنے پڑیں، جتنی قربانیاں دینے پڑیں، جتنی شہادتیں دینی پڑیں دیں گے، اور وہ دے بھی رہے ہیں. لیکن اس کے لیے دیر آر 1-2 اور چیزیں. دیکھیں ایک تو نیشنل ایلیمنٹ آف پاور جتنے ہیں نا، دے آل ہیو ٹو بی بیہائنڈ آرم فورسز. نمبر 2، آپ کے ساتھ پروونشل گورنمنٹ جو ہے نا وہ ساتھ ہونی چاہیے. وہ آپ کو بڑا ہی جھٹکا ہے یہ جو کے پی کے میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور جو آگے سی ایم چیف منسٹر ہیں وہ ان کی سپورٹ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں فوج کو بلا لیں، وہاں پر آپریشن کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ دیکھیں وہاں پر کیا حالات ہو رہے ہیں، کرک آپ کے سامنے ہیں، اس سے پہلے کتنے آپریشن ہو چکے ہیں. بات یہ کہ اور ساتھ اس کے ایلیگل اسپیکٹرم جو پیسہ فائنینسز کا ان کو آ رہا ہے، فائنینشیل سپورٹ، فائنینشیل ٹیررزم کا پیسہ آتا ہے، وہ ہے بہت ضروری کہ اس کو بند کیا جائے. اور اس کو بند کرنے کے لیے آپ نے ضروری یہ ہے کہ آپ ایلیگل اسمگلنگ، نارکوٹکس، پھر اس کے بعد یہ جو جتنا پیسہ ایلیگل آ رہا ہے پیسہ، اس کو ہم نے روکنا ہے. اس کے لیے تو آپ کے دیکھیں نا تمام گورنمنٹ کے ادارے جو ہیں دے ہیو ٹو کوآپریٹ. آپ کو بینکنگ کو کنٹرول کرنا ہے، ایف بی آئی کو کنٹرول کرنا ہے، کسٹم کو کنٹرول کرنا ہے. منسٹری آف انٹیریئر ہیز ٹو انشور کہ آپ نے بارڈر سیپ کے ہم نے کیسے اچھے والا. تو سر وہ سر ہر سال کہا تو جاتا ہے کہ پوری اکانومی کو ڈیجیٹل کرنا ہے تاکہ یہ جو ایک طرح سے ٹرانزیکشن ہے ساری ای ٹرانزیکشنز ہو، لیکن ابھی بھی سر کرنسی کے اندر کاروبار ہو رہا ہے. کچھ بہت سارے کاروبار ایسے جو انڈاکومنٹڈ ہیں. تو سر یہ ریاست کو تو ہم تو پچھلی کئی دہائیوں سے اس کو بھگت رہے ہیں، کوئی نیا فنامن تو ہمارے لیے ہے نہیں. یہ آپ دیکھیں نا اس کے لیے تو پھر وہی بات ہے، یہ ہنڈی کا پیسہ ابھی بھی چل رہا ہے، اس کو کس سے کنٹرول کرنا ہے؟ حکومت پاکستان ہے، فوج کو تو کام نہیں ہے. سیکنڈ یہ کہ آپ کو ابھی آئی ایم شور کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پرائم منسٹر پاکستان جو ٹرمپ سے ملاقات ہوئی 1:20، اس میں یہ بڑا ڈیٹیل میں آئے گا کہ جو کہتے ہیں آپریشن صدور میں کنٹینیو کیا ہوا ہے، دس از آپریشن صدور، کہ وہ پراکسیز کو یوز اپ کر رہے ہیں پاکستان ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے. اپنے ہار کا ایک کم ترین دشمن ہے، گھٹیا ترین دشمن ہے، جو اب اس اسٹیج پر آئے ہوئے کہ جی ہم نے پراکسی یوز کرنی ہے، پاکستان کی دہشت گردی کرنی ہے. آپ کے سامنے گلوبل ٹیررسٹ ہے انڈیا. آپ کینیڈا دیکھ لیں، امریکہ دیکھ لیں، پاکستان میں کی ہے، برطانیہ میں کی ہے، اس کے آسٹریلیا میں کر رہے ہیں. یہ گلوبل ٹیررسٹ ملک ہے، اور یہی پاکستان، اسی لیے امریکہ نے الٹیمیٹلی پی ایل اے کو اور مجید بریگیڈ کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا ہے. ابھی ہمیں امریکہ سے یہ بات کرنی ہے. آپ دیکھیں جو ویپن ایمونیشن لیٹر چھوڑ کے آئے ہیں، یہ آپ یا تو ان سے واپس لیں یا پھر ہمیں میچنگ اس کے لیے ملٹری اکوپمنٹ دیں. کم از کم آپ اے پی سی دیں اور نائٹ ویئر فائٹنگ کیپیبلٹی دیں تاکہ ہم ان کا مقابلہ کریں. ساتھ اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کو نکیل ڈالیں. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم نے انڈیا کو بھی کنٹرول کرنا ہے کہ وہ کس طریقے سے آپ کے ساتھ اس وقت جو امریکن کین کنٹرول وہ کریں گے تو بات بنے گی. تو ہمیں سر اس آئیڈیا کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ اس وقت ٹرمپ ایڈمنسٹریشن دوبارہ بگرام ایئر بیس مانگ رہی ہے، اگر وہاں پہ وہ آ جاتے ہیں تو شاید
انڈین فیکٹر کو بھی منیمائز کرنا، یا پھر وہاں سے اگر پاکستان امریکہ کولابریشن کے ساتھ کچھ لوگوں کو گویا کہ وہاں پہ ایک طرح سے آئیڈینٹیفائی کرنا، پھر ان کو ڈسمینٹل کرنا، اس آئیڈیا کو سپورٹ کرنا چاہیے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیں یہ اب ایک بڑا ٹرکی سوال ہے، کیونکہ اس کو چائنا بھی میرے خیال میں اپوز کرے گا، بیکاز ٹرمپ نے تو اوپنلی کہہ دیا نا، ڈو ناٹ پلے یور پارٹ، ڈسپلے یور پارٹ، کہ جی 1.5 گھنٹے کی فلائٹ پہ وہاں نیوکلیئر انسٹالیشن ہے، ہم اس کو مانیٹر کرنا چاہتے ہیں. اور ان بلڈ اگر دیکھیں تو ایران اٹلی بھی آنا چاہتے ہیں، سینٹرل ایشیا کے آ کے وہ رشیا کو بھی مانیٹر کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کے ادارے ساتھ ہیں بالکل. تو یہ لیکن ڈیسیژن جو ہے یہ افغان طالبان کا، افغان طالبان ایس او سی، اور میرے خیال میں جو ان کے بلڈ کے اندر ہے، دے ڈونٹ الاؤ فارن روٹس ان دیئر اون لینڈ. چاہے وہ انہوں نے دوحہ میں کمٹمنٹ بھی کی تھی کہ ہماری سرزمین پہ ہم کسی بھی ایلیمنٹس کو یہاں نہیں آنے دیں گے اور نہ کسی ملک کے خلاف استعمال ہونے دیں گے. سو اٹ از گوئنگ ٹو کریٹ لاٹ آف فس اینڈ لاٹ آف کنوینس. میرے نہیں خیال کہ افغانستان اگر یہ امریکنز آتے ہیں، ایک اور نئی یہاں پر لڑائی شروع ہو جائے گی، انسرجنسی سٹارٹ ہو جائے گی. ناظرین، پروگرام ایک چھوٹا سا بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے.